آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت. ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا. تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے. یا آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں. اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں میری کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر PhD کر رہی تھی. مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے. عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا. آپ نے تسلی سے میری بات سنی. ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا. میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا آپ اطمینان رکھیے. آپ نے فیصلہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا. میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں PhD حاصل کی، بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں. میری بیٹی، نام نہیں بتاؤں گا، اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی. وہ وکیل بننا چاہتی ہے. میرا بیٹا اگلے سال A-لیولز کرے گا. وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو. پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا. ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا. تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی. یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں جو اس خطوط میں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا. اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر. Now I seek permission of the Honorable Chief Justice to conclude the proceedings and also request all the participants to witness the inaugural ceremony of the newly constructed Fundamental Rights Monument. Thank you sir. Thank you everyone. Proceedings stand concluded. آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت. ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے.
ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا. تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے. میں یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں. اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو، 2007 کی بات ہے جب میں پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر PhD کر رہی تھی. مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے. عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا. آپ نے تسلی سے میری بات سنی. ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا. میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے. آپ نے فیصلہ لکھا. یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا. میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں PhD حاصل کی، بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں. میری بیٹی، نام نہیں بتاؤں گا، اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی. وہ وکیل بننا چاہتی ہے. میرا بیٹا اگلے سال A لیولز کرے گا. وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو. پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا. ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا. تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی. یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں جو اس خطوط میں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے، اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا. اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے. شکریہ بہت بہت. Thank you, sir. بہت شکریہ sir. Now I seek permission of the Honorable Chief Justice to conclude the proceedings and also request all the participants to witness the inaugural ceremony of the newly constructed Fundamental Rights Monument. Thank you, sir. Thank you, everyone. Proceedings stand concluded. Thank you.